رسول کے اندر اگر اس مسئلے کے تعلق سے آپ ڈھونڈیں تلاشیں تو آپ کو ذخائر ملیں گے جو چند منٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے میں 3 چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کی شخصیت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کا وضاقتہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ چہرے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے چہرے انور کو دیکھا، رخ انور پر ان کی نگاہ پڑی تو فوراً ہی گویا ہوئے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس بات کی گواہی دے گیا اور وہ سبب بن گیا عبداللہ بن سلام کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ حضرت ابو رمسا تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخ انور کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ھذا واللہ رسول اللہ، یہ بلا شبہ اللہ کی قسم رسول ہیں اللہ کے۔ میرے بھائیوں، کیا معنی سمجھا آپ نے کہ چہرے کا انسان کی شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے حسین ترین شخصیت اللہ کے رسول کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پر کیا چیز پسند تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور داڑھی سے مزین تھا یا داڑھی سے مٹا ہوا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک مسلمان کی غیرت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کی لائی ہوئی شریعت کے لیے وہ جان دینے کی باتیں کرتا ہے، اس نبی کے چہرے کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ ہی نہیں داڑھی سے بھرپور تھا، بلکہ آپ نے داڑھی کے تعلق سے واضح تاکیدی ارشادات بھی فرمائے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان داڑھی چھیلتا ہے یا داڑھی کو موٹتا ہے، کترتا ہے اور سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہمارے رسول کی شکل و صورت کی بے حرمتی کی گئی ہے، خود اپنی شکل کی بے حرمتی کر کے اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کو غلط رائے قائم کرنے کا موقع دیتا ہے، میرے بھائیوں ان مظاہروں سے کوئی چیز حاصل ہونے والا نہیں۔ اپنی عملی زندگی میں رسول کی سنت کو اسوہ بنا لو، رسول کے طریقے کو اپنا اسوہ بنا لو، رسول کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لو، تو میرے بھائیوں اور دوستو پھر آپ کو نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بڑی اچھی بات، لیکن داڑھی کو موٹتا ہے، داڑھی کو چھیلتا ہے، داڑھی کو کترتا ہے، تو صرف یہی نہیں کہ وہ سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے بلکہ یہود و نصارہ کی وہ مشابہت بھی اپناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، مونچھ کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو کاٹو۔ ان واضح ارشادات کے باوجود بھی میرے بھائیوں اگر ہماری غیرت ایمانی نہ جاگے، ہمیں داڑھی چھیلنے کے بعد حسن کا نظارہ نظر آتا ہے اور اپنا چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو پھر ہم آپ سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جہاں داڑھی چھلانا تطرف اور انحراف اور سنت نبوی سے انحراف ہے، وہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کافروں کی مشابہت ہے، اور شکل و صورت میں ایک مسلمان کو کافر قوم سے مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں بڑی کام کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عشر من الفطرہ قص الشارب وعفاء اللحیۃ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف العبط۔ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں اس حدیث میں بیان فرمائی کہ ناخن کو کاٹنا، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اور بھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آج مسلمانوں کا معاشرہ اس معاملے میں بہت ڈھیلا نظر آتا ہے۔ آج ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں اسلام کے نام پر زینب اور فاطمہ کا نام رکھ کر کے دختران اسلام کا ڈنکا پیٹتی ہیں، لیکن اگر ان کا ناخن دیکھا جائے تو وہ اسٹائل غیروں کا اپنا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی نہیں بلکہ اگر آپ زندگی کے اور معاملات میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود و نصارہ کی دھڑلے سے موافقت ہو رہی ہے اور اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہندو عورتیں متھے پر کشکا لگاتی ہیں سرخ رنگ کا۔ آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو بہت سارے صوبوں میں، خاص طور سے
اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر وہ چیز صرف ایک معاملہ ہوتا، عادت نہ ہوتی، ہندو عورت کی پہچان نہ ہوتی، تو ایک مسلمان عورت زیب و زینت کے لیے لگا لیتی، گنجائش تھی اس بات میں، لیکن چونکہ وہ چیز ہندو عورت کے لیے علامت کے طور پر ہے، اس لیے اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے گلوں میں زنار ڈالتے ہیں اور اس پر صلیب کی نشانیاں ہوتی ہیں، سونے کی چین پہنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی میں کی جا رہی ہیں، جبکہ ہمیں اسلام نے اس سے مخالفت کی تعلیم دی ہے۔ آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان اپنے آپ کو ہیوی شکل میں دکھانے کے لیے اپنے باہوں میں گدنا گدواتا ہے، ہاتھوں میں گدنا گدواتا ہے۔ جب اس سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے خاندانی سلسلہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدنا گدوانے والی عورت ہو یا مرد ہو، سب حکم میں داخل ہیں، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جس چیز پر لعنت ہو اس سے بڑا شریعت میں اور حکم نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھنے میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی رہیں۔ اس وقت ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ مدینہ الرسول تشریف لائے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بال جوڑا جو عورتیں پیچھے لگاتی تھیں وہ کسی دربان کے ہاتھ میں دیکھا، تو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ والوں، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ یہ چیز آج یہاں پر کیوں رواج پا رہی ہے؟ گویا انہوں نے اس کی سختی سے نکیر کی اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کی بربادی کے لیے یہ کافی بتائی ہے چیز۔ گویا اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس مسئلے سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم لباس کے مسئلے میں آتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کے سامنے لباس کا مسئلہ اگر اٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں لباس اگر نہ پہنے آپ تو بہت اچھی بات ہے، فوراً جواب دے گا کہ لباس کے مسئلہ انسان کی اپنی طبیعت کا مسئلہ ہے، ہر معاملے میں دین کو گھسانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لباس شریعت اسلامیہ سے خارج چیز ہے؟ مذہب اسلام نے کیا لباس کے مسئلے کو شریعت سے خارج رکھا ہے؟ اگر رکھا ہو تو ٹھیک ہے، آپ اپنے طرز ادا پر آزاد ہیں، لیکن اگر مذہب اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائی ہو تو پھر ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ آج دھڑلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان یہاں ہے، لباس میں نہیں ہے، ایمان داڑھی میں نہیں، ایمان سینے میں ہے۔ میں ایسے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان یہاں ہے تو پھر ایمان کے ثمرات تمہارے چہرے پر کیوں نہیں ہوں گے؟ ایمان کے آثار تمہارے کرتوت پر کیوں نہیں ظاہر ہوں گے؟ تمہارے لباس پر کیوں نہیں ظاہر ہوں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ نے لباس کے سلسلے میں ہمیں کیا اصول دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ گویا لباس کا مسئلہ دین میں سے ہے، دین سے باہر یہ انسان کی طبیعت کا مسئلہ رہی ہے کہ چاہے تو شاہ رخ، چاہے تو فاروق، چاہے تو شداد، چاہے تو حامان، جس کی ادا بھی، جس کی ڈیزائن بھی اس کو پسند آ جائے۔ آج ڈیزائنوں کا دور ہے اور حالت یہ ہے کہ دنیا اندھی ہو کر کے اس معاملے میں تقلید کر رہی غیروں کی۔ میرے بھائیوں اور فاسقوں فاجروں کی اگر آپ موافقت کرو گے تو اندیشہ ہے کہ انہی کے ساتھ آپ کا حساب اور حشر نشر ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس کا مقصد ہے تاکہ تمہاری شرمگاہ ڈھکے۔ اگر کوئی لباس فیشن کے نام پر ایسا ترویج دیا جا رہا ہے، چاہے وہ عورتوں کے درمیان یا مردوں کے درمیان، جو پہننے کے بعد بھی وہ اوپن ہو یا دعوت دے رہی ہو اپنے حسن کی، فتنے کا سامان بن رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بے مصداق ہو جائے گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ خطرہ ہے میرے بھائیوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کی بے مصداق ہو جائے اور اس کا حشر غیر مسلموں، غیر قوموں کے ساتھ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مذہب اسلام نے جو لباس کا اصول دیا اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ لباس جو ہے تقوی کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لباس آپ کو پہننے کے بعد آپ ایسا لگتے ہیں دور سے کہ مسلمان نہیں ہیں، مثلا یہودی راہب کا لباس، یا مسلمانوں میں بہت سارے پنڈت یا بابا قسم کے لوگ پیلا لباس پہنتے ہیں، یا بدھ مذہب کے لوگ پہنتے ہیں، تو کسی بھی معنی میں وہ کلر، اس قسم کا لباس ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لباس پہنتے ہوئے دیکھا،
کلر اس کا غیر مناسب تھا، اللہ کے رسول نے انہیں فوراً حکم دیا کہ اسے نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ رنگ کا ہم اسے دھل لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جلا دو تاکہ یہود و نصارہ کی نقالی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بے شمار آثار ایسے ملیں گے، بے شمار نصوص ایسے ملیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر غیر قوموں کے لباس اس حد تک آ گئے کہ ایک مسلمان اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں کپڑا نہ پہنیں، مذہب اسلام نے کپڑے کی تحدید نہیں کی، لیکن یہ اصول ضرور دیا کہ کپڑا ساتر ہو، لباس کو ڈھک لے اور کپڑا ٹخنے سے آپ کے نیچے نہ جائے۔ اگر نیچے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لباس حرام ہوگا اور وہ جہنم کا حصہ ہوگا اور وہ ٹخنا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک مسلمان کو کہا جائے کہ یہ لباس آپ نے جو پہن رکھا ٹخنے سے نیچے ہے، کہتا ہے نہیں نماز میں اوپر کر لیتا ہوں، تو کیا ایک مسلمان مسجد میں نماز کی حالت میں مسلمان ہوتا ہے اور نماز کے باہر مسلمان نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، جو ایمان، جو غیرت تمہیں نماز میں للکارتی ہے کہ اپنے اس کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر لو، وہی غیرت تمہاری باقی رہنی چاہیے، اور جہاں بھی مسلمان ہو مسلمان کا لباس پہنے اور اس کو آسان نہ سمجھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگ چکا ہے، آپ چارپائی پہ پڑے ہیں، خاندان کا کوئی بھتیجا آپ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بھتیجے کے لباس پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے ذرا نیچے تھا، اور آپ نے فوراً حکم دیا ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، کہ بھتیجے، یا ابن اخی، بھتیجے اپنے ازار کو اٹھا لو۔ تقویٰ کے ناحیے سے یہی چیز مطلوب ہے، جب مطلوب ہے تو وہی چیز ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے اگر فلاں لباس پہن کر کے جائیں گے تو ہمیں حیثیت نہیں ملے گی، ہمیں عزت نہیں دی جائے گی۔ پینٹ کا انداز اور آداب بھی یہی ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچا ہو، اور یہی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے۔ اگر آپ کو مسلمان کی پینٹ پہننا ہے تو پہن لیجئے ڈھیلی ڈھالی پینٹ جو ٹخنے سے اونچی ہو اور ڈھیلی ڈھالی ہو، آپ کو بیٹھنے میں، سجدہ اور قیام میں، پیشاب کی ضرورت کے وقت آپ کو پریشانی نہ کرتی ہو، اور اگر پریشان کر رہی ہے تو پھر آپ غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا پینٹ حرام ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ حلال ہے اور انہی شرائط کے ساتھ کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے انہیں سفیر یا نمائندہ بنا کر کے اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی روانہ ہونے والے ہیں، کوئی صاحب تھے، ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین عثمان غنی اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، معاف کیجئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں، جن روسا اور مالداروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں اور کسی بھی ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے جس کا لباس ٹخنے سے اونچا ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ لباس میرے رب کو پسند ہے، جب یہ لباس میرے حبیب کبریا کو پسند ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو پھر ان کو پسند ہے یا نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس، ہم نے آج اگر پرواہ نہیں کی تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اسلام کی پرواہ نہیں کی۔ شادی ہو یا بیاہ، اٹھنا ہو یا بیٹھنا، سونا ہو یا جاگنا، حتیٰ کہ کھانے اور پینے کے اسٹائل، ہیرو کو دیکھ کر کے، فاسق و فاجروں کو دیکھ کر کے آج مسلمان اپنا رہا ہے۔ آج مسلمان زندگی کے بہت سارے معاملات میں غیر قوموں کی تقلید اور غلامی پر آمادہ ہے۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر یورپ کی بیہودہ تہذیب کو اپنے معدے میں جب تک نہیں ڈال دیں گے، انہی کی طرح پیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا اور ننگے ہو کر کے گھومنا جب تک ہم نہ سیکھ لیں گے، تب تک ہمیں کامیابی کی ڈگر نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے۔ آئیے ایک بار پھر ہم عزم کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت توحید کو ملنے کے بعد تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر قائم اور دائم رہیں۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں کی آج ہمیں قربانیاں دینی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ میں گزارش کروں گا اپنے ذمہ داروں سے کہ اگر ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا تو ہمیں معذرت خواہ سمجھیں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ
ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جن باتوں کو ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کا کوئی قانون ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو, وہ ہماری زندگی کا آئینہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ریب اور کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو. رب کریم جب تک ہم اس دنیا میں جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.